آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن سسٹم کے فائدے اور نقصانات کے اوپر۔ ہم نے ایجوکیشن اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم جو ہے نا اس سے نالج گین کریں گے۔ پرائمری ایم یہ تھا کہ ہمیں علم ملے گا، ہمیں جو ہے اویئرنیس ملے گی، ہماری سوشل ویلیو بہتر ہوں گی، ہمارے اخلاقیات ٹھیک ہوں گے، ہمیں جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ملے گی، ہم پالیسیاں اچھی بنائیں گے، ہم ملک کو اچھا کنٹرول کریں گے، اچھی قوم بنیں گے، اچھے اخلاقیات ہمارے اندر آئیں گے۔ اس لیے ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا، اصل حقیقت کیا ہے، وہ ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ جب تک ہم کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں کسی بھی چیز کے پروز اینڈ کونز جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہو سکتے۔ کریٹیکل تھنکنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا ایکسپیریمنٹ ہمیں بتائے گا، اور یہ جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے کسی بھی چیز کا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے نتائج ٹھیک ہیں، فائدے زیادہ ہو رہے ہیں، نقصان زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ لارڈ میکالے نے بنایا تھا، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اس کے بعد جو چینجز آنا شروع ہوئی اور وہ جو اس میں آزادی کے نعرے لگنا شروع ہوئے، تو انگریز جو تھا اس نے ایک فارمولہ دیا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو تقسیم کرو اور پھر ان کے اوپر حکومت کرو۔ تو ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کو تقسیم کر کے ہم نے ان کے اوپر رول کرنا ہے۔ اس کے تحت پھر انہوں نے ایجوکیشن سسٹم بنایا، اور ایجوکیشن سسٹم بنانے کے لیے لارڈ میکالے نے یہ پورا سسٹم ڈیزائن کیا، اور اس نے کلیم کیا، باقاعدہ لکھا کہ اگر یہ ایجوکیشن سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے گا تو یہ لباس اور بول چال میں ہندوستانی یعنی اپنی قوم میں رہیں گے، لیکن ان کا دماغ اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کام کرے گا، رزلٹ ہمارے فائدے کا ہی ہمیں ملے گا۔ وہ ایجوکیشن سسٹم آ گیا۔ اب اس کے اندر دیکھیں کیا ہوا۔ اس کے اندر یہ ہوا کہ ہمارے اندر نہ تو اخلاقیات آئے، نہ ہمارے اندر ہمارے مذہبی چیزیں آئیں، نہ ہمارے اندر جو ہے وہ روزمرہ جو فائدے میں زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں ڈسکس کی گئی۔ اب ہم اس کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے مذہبی چیزیں، اور دوسری کیٹیگری ہے دنیا کی کامیابی اور ترقی۔ فار ایگزامپل جو ہے ہمیں ڈاکٹر انجینئر بننا تھا، ہمیں سائنس میں ترقی کرنی تھی، اور ہم نے جو ہے اپنے ملک کو اور قوم کو اوپر لے کے جانا تھا۔ یہ اور انفرادی طور پہ بھی ہماری انکم، ہمارا لائف سٹائل وہ بیسٹ کرنا تھا۔ ان دو پیرامیٹر پہ ہم بات کریں گے۔ پہلی بات جو ہے وہ ہم کرتے ہیں مذہبی۔ کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں اخلاقیات سکھائے ہیں؟ ماں باپ کا احترام کتنا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں؟ پہلی کلاس سے لے کے آپ ماسٹر تک، پی ایچ ڈی تک اٹھا لیں، کیا ہے وہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ماں باپ کا احترام سکھاتی ہو، جو خاوند اور بیوی کے آپس میں آداب اور اخلاقیات سکھاتی ہو، جو اولاد کی حقوق اور اس کے لیے بہترین تربیت کے پیرامیٹر بتاتی ہو، جو ہمیں اس زندگی میں یہ جو جسم ہے جو ہم نے قبر تک لے کے جانا ہے، کیا ہمارے پاس ایسے پیرامیٹر ہیں کسی بھی کتاب کے اندر، کسی بھی کلاس میں، کہ ہمیں یہ سکھایا جائے آپ کو کیا کھانا ہے، آپ کو کیا پینا ہے، آپ کی صحت کے لیے کیا اچھا ہے، آپ کو سائنٹیفک کون سی چیزیں جو ہے وٹامنس کن چیزوں میں ہیں، آپ کے جو ہے وہ بیماریاں کن طریقوں اور چیزوں میں ہیں، آپ کے لیے یہ سائنٹیفک فارمولے بیسٹ ہوں گے۔ کسی بھی کتاب میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا۔ یہ جسم جس کے اندر ہم نے رہنا ہے، یہ جسم جو ہمارا بنیادی گھر اور مکان ہے، یہ جسم جس کو ہم نے قبر تک لے کے جانا ہے، ہیلتھی مائنڈ ہیز ہیلتھی مائنڈ۔ ہمارا جسم میں پین ہوگا، دماغ کام نہیں کرتا، ہم بیمار ہیں، ہمارے کچھ بھی دماغ اور دل کسی بھی چیز میں نہیں لگتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نہ تو مینٹلی جو برین کی ہیلتھ ہے نہ اس پہ ہمیں نے کام کیا، نہ ہمیں اس میں پڑھایا جاتا اور سکھایا جاتا، نہ ہمارے جسم کے بارے میں ہمیں سکھایا جاتا، نہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے قلب کے روح کے بارے میں سکھایا جاتا کہ یہ کیسے ہیلتھی ہوگا، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، اس کی ٹیک کیئر کیسے کریں گے، اور یہ سارے کے سارے پیرامیٹر کہیں بھی کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا، کلمے سے لے کے، عقائد سے لے کے، کتاب سے لے کے، قرآن سے لے کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی سکھائی جاتی ہے، کہاں سکھائی جاتی ہے۔ جو اپنے مطلب کی ہیں گورنمنٹ کی، جس طرح شہد بیچنے والا اپنے مطلب کی حدیث بیان کرتا ہے اور مسواک بیچنے والا اپنے مطلب کی حدیث بیان کر لیتا ہے،
اور یہ جو ہیں وہ کانٹینٹ بنانے والے اپنے مطلب کی باتیں کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ہماری گورنمنٹ نے اپنے مطلب کی چیزیں ڈال دی ہیں کہ بھائی بس یہ ان کا جو ہے اپنے عمرہ کا احترام کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اور صلح حدیبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے ہیں. کیا ایگریمنٹ کرنے ہیں یہ نہیں بتائیں گے. کیا اتھینٹسٹی تھی فتح مبین اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا وہ نہیں بتائیں گے. اس کے اندر کتنی ونر تھی, کیا کیا ون کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ نہیں ہم بتائیں گے. بس صلح حدیبیہ کیا اس لیے سب کے ساتھ آپ صلح کریں اور اپنے لوگوں کو مارتے چلے جائیں. تو ہم نے جو ہے نا وہ چیزیں بھی ہم نے نہیں سیکھیں کہ اسلام میں کیا کیا پیرامیٹر تھے, ہمارے اخلاقیات کیا ہونے چاہیے. اسلام کی سب سے بہترین جنگی پالیسیاں ہیں. ہماری جو ہے جتنی بھی آپ دیکھ لیں, آرمی کو سب سے زیادہ جہاد پڑھایا جانا چاہیے تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا حصہ ہے, کیونکہ یہ اپنے دفاع کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ملک کی سالمیت, قوم کی سالمیت جنگ پہ کھڑی ہے. اور جنگ کے پیرامیٹر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سکھائیں گے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں جو ہے اس شکنجے میں پھنسا دیا کہ بھائی تلوار سے دین پھیلا یا اخلاقیات سے پھیلا. اب اس جملے کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے مسکنسیپشن پیدا کر دی, بہت ساری چیزوں میں کنفلکشن پیدا کر دیا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں وہ بد اخلاقی لگنا شروع ہوگی, کیونکہ اخلاقیات کی بات تھی. تو بہرحال اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں بنیادی چیزیں بھی نہیں سکھائیں. ہماری ہیلتھ ہمیں چاہیے, ہمیں وہ نہیں سکھائی. ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے جو ہماری سوشل اخلاقیات ہونے چاہیے, جو گھر کے اندر, ماں باپ کے اندر, میاں اور بیوی کے اندر, بہن اور بھائیوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, مہمان نوازیوں میں, ہمسایوں کے حقوق, یہ جتنے بھی پیرامیٹر ہیں جو سوشل ویلیو کریٹ کرتی ہیں وہ کہیں نہیں سکھائے گئے. غیبت سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, آپ کو تانا اور لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے, گالی گلوچ سے بچنا ہے, یہ ان کے اوپر کہیں بھی کوئی میٹیریل اور مواد اور ٹریننگ نہیں ہے. دوسری طرف آ جائیں کہ بھئی ہم نے تو دنیا کمانی ہے, ہم ایجوکیشن لینے تو اس لیے گئے تھے کہ ہم نے دنیا کمانی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, آپ نے بچپن سے لے کے اور بڑا ہونے تک ہمیشہ کیش میں ڈیل کرنا ہے. آپ پیسہ لیتے ہیں ماں باپ سے, اپنے خرچہ کرتے ہیں, پاکٹ منی لیتے ہیں, اپنا خرچہ کرتے ہیں. آپ کی پھر ارننگ شروع ہو جاتی ہے, آپ اس میں خرچہ کرتے ہیں. آپ کی ارننگ جو ہے وہ سیلری سے ہو, بزنس سے ہو, اور اس کے مطابق پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر کا پورا بجٹ بنانا ہے. آپ نے جو ہے وہ اپنے بزنس کا بجٹ بنانا ہے. آپ کے پاس جہاں سے بھی سورس آف انکم ہے, کیا آپ کو سورس آف انکم سکھائے جاتے ہیں؟ ملٹیپل انکم سٹریم سکھائی جاتی ہیں. کیا آپ کو پیسیو انکم اور ایکٹیو انکم کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے ٹریڈ اور بزنس میں کیا فرق ہے, بزنس اور انٹرپرینورشپ میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی جاب کرنے ہے تو اس کے پیرامیٹر کیا ہونے چاہیے, آپ کو ارننگ کرنی ہے تو اس کے بیسٹ پیرامیٹر کیا ہیں؟ کیا آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کیش فلو کیسے چلانا ہے, کہاں خرچہ کرنا ہے, کہاں خرچ نہیں کرنا؟ جبکہ اللہ رب العزت, ہمارا دین, ہمارا ایمان اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ جب آپ قبر میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ کہاں سے مال کمایا تھا, سب سے پہلے تو یہ سوال ہوگا. پھر یہ ہوگا کہاں خرچ کیا تھا, اس کی ڈیٹیل بتاؤ, کہاں پہ خرچ کیا تھا, انوائسز لے کر آؤ, اس کی ڈیٹیل لاؤ کہ ایکسپینس جو آپ نے کیے تھے وہ کہاں کیے تھے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیش فلو چلانا کیسے ہے. ان فلو کا ملٹیپل انکم سٹریم سے ان فلو بڑھے گا, ہم نے وہ نہیں سکھایا. کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں, کسی بھی جگہ پہ ہم نے نہیں سیکھا. اس کے بعد جو ہے یہ آؤٹ فلو اس کا کیسے بنانا ہے, کہاں کہاں خرچ کرنا ہے, کہاں کہاں خرچ نہیں کرنا, یہ ہم نے نہیں سیکھا. اسلام کے پیرامیٹر پہ سیکھنا چاہیے تھا, چلو وہ نہیں سیکھا, آپ نہیں سکھا سکے. دنیا کے پیرامیٹر پہ تو صحیح طرح سکھا دیں ہمیں کہ یہ آپ کی ساری زندگی آپ نے کیش میں ڈیل کرنا ہے. ہمیں کیش فلو سکھانا چاہیے تھا, لیکن کسی نے ہمیں کیش فلو نہیں سکھایا. ریلیشن شپ ہم نے بنانے ہیں, ہمارا کسٹمر اور سپلائر کا ریلیشن شپ ہے, ہمارا جو ہے بزنس مین کا اور اس کے کنزیومر کا ریلیشن شپ ہے, ہمارا جو ہے جاب کا اور امپلائر کا جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے, امپلائی اینڈ امپلائر کا ریلیشن شپ ہے. ہمارے جتنے بھی ہم نے رہنا ہے دنیا میں, لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, ہم نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے, لیکن ہم نے انسانوں کے ساتھ ریلیشن شپ کی کبھی بات نہیں کی. کیسے بات کرنی ہے, کمیونیکیشن اسکل از دا بیسٹ اسکل
فار یور ارننگ، لیکن ہم نے کبھی بھی کمیونیکیشن سکل پہ بات نہیں کی کہ ہماری کمیونیکیشن سکل کیسی ہونی چاہیے، ہمارے ورک ایتھکس کیسے ہونے چاہیے، ہمیں کس طرح سے جونیئر سے بات کرنی ہے، ان سے کام کیسے لینا ہے، ان کے حقوق کیا ہے، ہم نے سینئر سے بات کیسے کرنی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، ان سے اپنے بینیفٹ کی بات کیسے کرنی ہے، اپنا جو انکریمنٹ کیسے کرنا ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، مائنڈ سیٹ کیسے بنانے ہیں، ہم نے ارننگ پیرامیٹر کون سے ڈکلیئر کرنے چاہیے، ہم نے یہ کچھ بھی نہیں سکھایا، کبھی بھی کچھ نہیں سکھایا۔ اور ہم نے ایجوکیشن سسٹم کیا کیا ہوا ہے پچھلے 40 سال سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی کتاب میں تبدیلی نہیں آئی۔ آپ مجھے بتائیں اس دور کے اندر آپ بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ کی بورڈ کیا ہوتا ہے، ماؤس کیا ہوتا ہے، مدر بورڈ کیسے بنتا ہے، پروسیسر کیسے بنتا ہے، اس میں کیا کیا کون کون سی چپ لگتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جس نے ہارڈ ویئر کا کام نہیں کرنا اور یہ سب بچوں کو آپ ایک ہی اسٹینڈرڈ پہ سکھا رہے ہیں، اس کا کوئی بینیفٹ ہے؟ آپ جو بھی کتاب اٹھا لیں اس ایج کے بچے کو وہ انفارمیشن نہیں چاہیے، لیکن آپ اس کو سکھا رہے ہیں۔ آپ کو پرائمری کے بچوں کو کیا سکھانا چاہیے جو روزمرہ اس کے گھر میں اس کے کام آئے، جو اس کی زندگی میں اس کے کام آئے، اس کے جو اخلاقیات اور طور طریقے ہیں، بڑوں کا ادب کرنا ہے، کہنا کیسے ماننا ہے، اس کے اوپر کیا اجر ملے گا، یہ سکھانا چاہیے تھا، لیکن کوئی نہیں سکھا رہا۔ تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے ایک تو دین کے لحاظ سے نہیں ہے، اور الٹا جو بھی پڑھا لکھا آتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ جتنی بھی کرپشن ہے کیا یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے؟ آپ کے بیوروکریسی ساری کی ساری ایجوکیٹڈ ہے، کرپشن سب سے زیادہ کہاں پہ ہے؟ بیوروکریسی میں۔ آپ کی جوڈیشری سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، کرپشن کہاں پہ ہے؟ بیوروکریسی میں۔ آپ کے جتنے اتھارٹی والے ادارے ہیں، جو آفیسر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ جہاں جہاں پہ وہ پبلک سرونٹ ہے وہاں پہ کرپشن موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان کو حلال اور حرام کی تمیز ان کو آنی چاہیے یا ایک مولوی کو اور ایک مدرسے میں پڑھنے والے کو سائنس اور اس کو میتھمیٹکس آنی چاہیے؟ ہم آج کل پوری سوسائٹی یہ زور لگا رہی ہے کہ بھئی جو ہے نا ان کو مولویوں کو جو ہے نا ان کو آنا چاہیے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، انگلش ان کو نہیں آتی۔ انگلش سیکھنا فرض نہیں ہے، آپ کے لیے سائنس سیکھنا فرض نہیں ہے، میتھس اور اکاؤنٹ سیکھنا فرض نہیں ہے۔ فرض آپ کے لیے یہ ہے، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، آپ جو ہیں وہ عدالت کے جج ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، آپ کے اوپر فرض یہ تھا کہ جو چیزیں اللہ نے فرض بھیجے ہیں ہمارے اوپر ان کا علم حاصل کرنا فرض تھا۔ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز فرض تھا، آپ کو سود سے بچنا فرض تھا، آپ کے لیے جو ہے وہ رشوت لینے اور نہ لینے کے لیے وہ سیکھنا فرض تھا۔ کہاں پہ حرام ہے، کون سی آمدنی حرام ہے، کہاں پہ ظلم ہے، کہاں پہ زیادتی ہے، کن لوگوں کو ہم نے انصاف کس طرح دینا ہے، کس طرح سے اپنی جو ہے ڈیوٹی کا خیال رکھنا ہے، کس طرح سے اپنے جو ہے وہ سب آرڈینیٹ اور جونیئرز اور سینئرز کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، مسلمانوں کے حقوق کیا ہے، ان ساری چیزوں کو لے کے وہ سیکھنا فرض تھا۔ وہ تو ہم نے سیکھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر انجینئر بن کے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کو چینج ہونا چاہیے، ان کو انجینئرنگ نہیں آتی، ان کو جو ہے وہ میڈیکل نہیں آتا۔ میرے بھائی، اللہ نے جو آپ کے اوپر فرض کیا ہے وہ سیکھنا لازمی تھا۔ تو بہرحال ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہمارا کوئی بینیفٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بالکل پرانی چیزیں ہیں، آج ڈگریاں لینے کے بعد لوگوں کو جاب نہیں مل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایجوکیشن سسٹم والے جب وزیر اور سسٹم میں بیٹھ گئے، جب ان کے اوپر ان کو نظام بنانا تھا، ان کو امپلائیز کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جاب کریٹ کرنی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ جاب کریٹ نہیں کر پا رہے۔ جو چیز بھی آتی ہے وہ امپورٹ کر لو، چائنا سے منگا لو، بھائی سولر سسٹم بھی چائنا سے منگا لو، بیٹری بھی چائنا سے منگا لو، سیل بھی چائنا سے منگا لو، سوئی بھی چائنا سے منگا لو۔ آپ مینوفیکچرنگ کریں گے تو آپ کے لوگوں کو جاب ملے گی، آپ یہاں پہ بزنس کی اپرچونیٹی بنائیں گے تو جاب ملے گی، آپ ایک کلچر دیں گے تو جاب ملے گی۔ آپ نے الٹا کلچر جو ہے جو اتھارٹی میں جاتا ہے، چونکہ وہ سیکھ کے نہیں آیا، اس کے ایجوکیشن سسٹم نے اس کو سکھایا نہیں ہے سوائے امپورٹ کے، اس کے ایجوکیشن سسٹم نے یہ نہیں سکھایا کہ اپنی مینوفیکچرنگ کرنی ہے اور اس سے جاب کریٹ کرنی ہے، اس سے آپ کی نیو جنریشن کو امپلائمنٹ ملے گا، یہ کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس لیے ہماری پالیسیاں قرضہ لینے اور امپورٹ کرنے کے علاوہ کہیں نہیں ہیں، اور ان سے جاب نہیں ملتی، ان سے جو ہمارے لوگوں کو کبھی بھی روزگار نہیں ملے گا۔ تو ہمیں جتنے ڈگری ہولڈر ہیں وہ بھی بیچارے یوز لیس ہو گئے، ان کو بھی پتہ نہیں ارننگ کیسے کرنی ہے۔ آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا 1.1 بلین ڈالر فری لانسر کے تھرو پاکستان میں آیا۔
فری لانسنگ کیا ہے؟ کسی ایجوکیشن سسٹم نے نہیں سکھایا، یہ سوشل میڈیا کے تھرو آیا. یہ ہمارے جیسے جتنے لوگ ہیں جو آؤٹ آف باکس چیزیں نکال کے لاتے ہیں اور وہ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنی نیو جنریشن کو سکھاتے ہیں، پھر وہ انہوں نے اس سے ارننگ کی ہے. اب یہی کام پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، یہی کام انسٹیٹیوٹ میں آپ جو ہے ایجوکیشن سسٹم میں کرنے چاہیے تھے، لیکن ایجوکیشن سسٹم میں تو آپ کرتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ آپ دوسری چیزوں کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں نوجوانوں میں ڈال رہے ہیں. تو بہرحال ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتا دیا جتنی چیزیں زندگی میں کام آنے والی ہیں بچپن سے لے کے اینڈ تک، وہ چاہے ہمارا دین اسلام کی تعلیمات ہے، ہمارے اخلاقیات ہیں، ہمارے گھر کا سسٹم ہے، ہمارا ریلیشن شپ ہے، ہماری کیش فلو مینجمنٹ ہے، ہمارا جو ہے انکم سٹریم کی، ملٹیپل انکم سٹریم کی جو اویئرنیس ہے، وہ ہماری اسکل ڈیولپمنٹ، ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ، ہماری کریکٹر ڈیولپمنٹ، ہماری جو ہے وہ مائنڈ سیٹ، یہ ساری کی ساری چیزوں میں کام ہونا چاہیے. اور اس پہ کام ہوگا اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آئیں گے تو پھر ہمیں کامیابی ملے گی. دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. ورنہ کیا ہوگا؟ ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ایٹمی پاور ہم ہیں، لیکن ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. پوری دنیا میں ہماری کوئی ویلیو نہیں. ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو آپ چیک کر لیں کہ کس لیول پہ چلی گئی ہے. کرپشن میں ہم کس لیول پر ہیں، اور ہم جو ہیں 2 نمبری اور دھوکے میں کس لیول پر کھڑے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں دیا ہی کچھ نہیں ہے. ہم چینج کیسے ہوں گے؟ ہماری جنریشن کیسے چینج ہوگی؟ اب تک پچھلے 80 سال کا تجربہ یہ ہے، جو یہاں سے نکلتا ہے کرپشن بڑھتی ہے، جو یہاں سے نکلتا ہے 2 نمبریاں بڑھتی ہیں، جو یہاں سے نکلتا ہے ان کو پالیسیاں بنانی نہیں آتی، سوائے ایک ہی پالیسی کے، قرضہ لے لو ملک چلا لو، امپورٹ کر لو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر لو. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس سے ٹیکس بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام جو ہے نیچے سے نیچے چلی جا رہی ہے، مشکلات بڑی زیادہ ہائی لیول پہ چلی گئی ہیں. اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اصل جو ہے یہ سارا کا سارا آؤٹ پٹ، جتنی بھی پالیسیاں ہیں، جتنے بھی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے ہمارے جو آفیسرز ہیں، منسٹرز ہیں، جتنے ہمارے ٹاپ لیول پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے ایجوکیشن سسٹم سے نکلے ہیں. اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل پرابلم کا حل کس طرح نکالا جائے. تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ چینج نہیں ہوگا، ہمارا مائنڈ چینج نہیں ہوگا. جب تک مائنڈ چینج نہیں ہوگا، ہمارا آؤٹ پٹ صحیح نہیں نکلے گا. ہم دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. اس لیے لاجیکل ڈسکشن کریں، اپنے آپ کو بھی سکھائیں یہ باتیں، اپنی نسلوں کو بھی سکھائیں. ایجوکیشن سسٹم میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ہم بات کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو ہر ویڈیو میں ایک نیا لاجک ملے گا. آپ اس پہ سوچیں. کوئی زبردستی آپ کو نہیں سکھا رہا، کوئی زبردستی آپ سے نہیں کرے گا. آپ کو خود سیکھنا ہے، آپ کو خود آگے جانا ہے، اور آپ کو خود راستے تلاش کرنے ہیں، اور آپ نے خود اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے. اللہ کو خود جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا. اس لیے خود کو چینج کرنا ہے. تو ہم کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، ہم لاجیکل ڈسکشن کرتے ہیں. کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا مقصد ہے، اپنی نسلوں کو صحیح راہ پہ لگانا مقصد ہے، اپنے ملک اور قوم کی ترقی کرنا مقصد ہے اور کروانا مقصد ہے، تاکہ ہم بھی ایک اچھی قوم اور اچھے سٹیٹس کی اور اچھے لیول پہ ہم جا کے اپنے ملک کی رہنمائی کریں، اپنی زندگی گزاریں. یہ سارا کچھ آپ نے سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، کومنٹس بھی کریں. کوئی کویسچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا.